کھلتے نئے ہر دن دن ابواب زندگی، یا رب ہمیں سکھا دے آداب زندگی۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ خلیفہ امیر سنت حضرت مولانا الحاج عبید رضا عطاری مدنی دامت قدم القدسیہ کا پروگرام آداب زندگی آپ مدنی چینل کی اسکرین پر دیکھ رہے ہیں۔ پروگرام میں مرحبا اور خوش آمدید، خلیفہ امیر سنت ہمارے ساتھ ہیں۔ آئیے بڑھتے ہیں پہلے سوال کی جانب۔ جی حضور، میرا سوال یہ ہے، کیا میت کی پیشانی پر بسم اللہ یا پہلا کلمہ لکھ سکتے ہیں؟ جی الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد واعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ جی ہاں، میت کی پیشانی پر جو ہے وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھ سکتے ہیں۔ اس میں یوں بھی ہو سکتا ہے کہ اس سے جو ہے وہ نہلانے کے بعد اور کفن دیتے وقت جو ہے وہ پیشانی پر بسم اللہ شریف لکھتے ہیں اور سینے پر کلمہ طیبہ لکھتے ہیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صحیح صلی اللہ علیہ وسلم۔ مگر اس میں یہ کہ یہ قلم وغیرہ سے یا چوک وغیرہ سے لکھنے کی ضرورت نہیں ہے، انگشت شہادت یعنی شہادت کی انگلی سے لکھنا ہے، صحیح، اعراب وغیرہ لگانے کی ضرورت نہیں، یعنی زبر زیر پیش وغیرہ کی بھی حاجت نہیں ہے۔ ٹھیک ہے جی۔ ایسے بھی یہ بتائیں کہ ہر مسلمان کی ایک تمنا ہے کہ میں جب دنیا سے جاؤں تو میں کلمہ طیبہ پڑھتے ہوئے جاؤں، میری زبان پر کلمہ طیبہ جاری ہو جائے۔ اور یہ تمنا کیوں نہ ہو، خود نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، کہ جس کا آخری کلام لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہوگا وہ جنت میں داخل جو ہے وہ کیا جائے گا۔ یہ ہماری تمنا بھی ہوتی ہے اور آرزو بھی ہوتی ہے۔ یہ تمنا اور آرزو پورا کرنے کے لیے مجھے کیا کرنا پڑے گا، کچھ اس حوالے سے بھی ارشاد فرمائیں۔ دیکھیں، اس میں یہی ہوتا ہے کہ آپ نے سنا ہوگا کہ جس سے محبت ہوتی ہے وہی نظر آتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اچھا، جو بندہ جو کام کرتا رہتا ہے نا، انہی چیزوں کو خواب میں بھی دیکھتا ہے، اسی کے حوالے سے خواب بھی دیکھتا ہے، خیالات اور سوچیں بھی ویسی آتی رہتی ہیں۔ خیالات۔ اب دیکھیں کہ اگر ہمارے اعمال اگر اچھے ہوں گے نا، ہمارے کام اگر اچھے ہوں گے تو ہماری یہ تمنا پوری ہوگی۔ اس کا تجربہ دیکھیں یوں بھی ہو سکتا ہے کہ جس کی عادت ہے نماز پڑھنے کی، ذکر اللہ کرنے کی، اب کیا بعض وقت کہ بے خیالی میں اس کے جو ہے نا وہ اس کی زبان سے یہ ذکر اللہ ہی جاری ہوگا۔ اب جیسے جس کی درود شریف پڑھنے کی عادت ہے تو اس کی زبان سے بے خیالی میں جو ہے نا وہ درود شریف ہی جو ہے نا وہ اس کی زبان سے جاری ہوگا۔ تو اب یہ دیکھیں کہ ہمارے اعمال کیسے ہیں اور ہم کن کاموں میں پڑے ہوئے ہیں۔ اگر ہم غلط کاموں میں پڑے ہوئے ہیں تو پھر ظاہر ہے کہ وہ زبان سے یہی غلط الفاظ نکلیں گے۔ جیسے بعض اسپتال میں آپ کو ملے گا نا، ایک تھے اسلامی بھائی کہ جن کا جو ہے وہ آدھا دھڑ کٹ گیا تھا، یہ پنجاب کا واقعہ ہے، عرصہ ہو گیا اس کو، تو اب جو ہے وہ آخر دم تک جو 3 گھنٹے وہ زندہ رہا تو وہی کلمہ طیبہ پڑھتا رہا وہ۔ تو ڈاکٹرز نے کہا کہ یار ہمیں حیرت ہے کہ یار یہ بندہ، حیرت بھی ہے خوشی بھی ہے کہ ایک طرف یہ بندہ کلمہ طیبہ پڑھ رہا ہے اور اسی مقام پر اسی جگہ پہ اسی اسپتال میں جو ہے وہ چند دنوں پہلے جو ہے نا وہ ایک کسی کا ایکسیڈنٹ ہوا تھا، وہ لائی گئی تھی یا لایا گیا تھا، تو اس کی زبان پر جو ہے نا وہ اس طرح کا تھا کہ مجھے وہ فلم دکھاؤ تو یہ فلم دکھاؤ، یہ گانا سناؤ وہ گانا سناؤ، یہ تھا۔ حضرت امام ابن حجر نے الزواجر عن اطراف الکبائر میں 2 طرح کے واقعات لکھے۔ آپ فرماتے ہیں کہ ایک آدمی تھا، وہ شطرنج کھیلنے کا عادی تھا، تو اس کا جب آخری وقت آیا تو اس کی زبان سے بھی تیرا بادشاہ میرا بادشاہ، تیرا بادشاہ میرا بادشاہ، یہ الفاظ نکل رہے تھے۔ تو وہی ظاہر ہے کہ جو چیز ہم اپنائیں گے نا صحیح حالت میں، اعتدالی حالت میں، نارمل حالت میں، تو وہ چیز ہے نا وہ آخری وقت آئے گی۔ اب دیکھ لیا جائے کہ اگر ہم خاتمہ اچھا چاہتے ہیں تو پھر ہم ذرا کے کام بھی اچھے کریں۔ ذکر اللہ ہمارے ذہن میں، ہماری روٹین میں، ہمارے معمولات میں یہ صلاحیت کر جائے۔ سر ایک چیز ہوتی ہے نا سر، جیسے پانی ہے نا، پانی چیز میں صلاحیت کر جاتا ہے، یعنی جذب ہو جاتا ہے اور اپنا ایک اثر بھی جو ہے وہ رکھتا ہے۔ پانی کے بارے میں کہا جاتا ہے پانی زندگی ہے۔ تو یہ بتائیں کہ یہ اللہ کے ذکر کی
جو یہ مٹھاس ہے، جو عادت ہے، یہ ہمارے رگو پے میں جو ہے وہ سرایت کر جائے، یہ کیسے ہوگا؟ ہاں، اس کے لیے دیکھیں کہ ذکر اللہ کے فضائل و برکات پہ غور کرنا چاہیے، سبحان اور سب سے بڑی بات تو یہ کہ وہی جس سے محبت ہوگی اس کا تذکرہ ہوگا، تو جتنی اللہ تعالیٰ سے محبت ہوگی اللہ۔ اس کا ذکر ہوتا رہے گا، جتنی خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت ہوگی تو بندہ درود شریف پڑھتا رہے گا۔ دیکھیں درود شریف یہ بھی ذکر اللہ ہے، ذکر اللہ تو ہے یہ بھی، ہاں جی، اور افضل عبادت ہے درود شریف پڑھنا۔ تو اب یہ کہ ہم جو ہے نا وہ اللہ تبارک و تعالی اور امام الانبیاء ان کی محبت کیسے بڑھائیں، اس پہ غور کرنا ہے۔ اب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہمارے لیے نعمتیں پیدا فرمائی ہیں ہم اس میں غور و فکر کریں۔ اچھا، یہ بھی ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جو کائنات جو اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے نا اس میں غور و فکر کرنا، یہ بھی ذکر ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب یہ ہے کہ اچھا ہمیں کیا سوچنا ہے کہ ایک شخص ہے وہ نوکری کرتا ہے، تھوڑا سا اگر لیٹ آتا ہے تو تنخواہ کاٹی جاتی ہے، تھوڑا سا لیٹ ہوا ایک عرف سے ہٹ کر، ٹھیک ہے، عرف سے ہٹ کر لیٹ ہوا تو سیٹ کو اختیار ہے، عرف سے ہٹ کر اگر وہ یعنی عرفاً اگر وہ لیٹ ہوا 1-2 منٹ جیسے بولتے ہیں، اب اس میں سیٹ کو اختیار نہیں ہے چونکہ وہاں کا جو عرف، ٹھیک ہے۔ اچھا، ایک تو یہ، دوسرا یہ کہ اب یہ بندہ ہر شخص بولے کہ یعنی سر ہر شخص ملازم نہیں ہے، کوئی تاجر ہے وہ یہ ذہن بنا سکتا ہے کہ یا میرے کو تھوڑا سا لیٹ ہو گیا نا سودا میرا سے نکل جائے گا، یا چند پیسے جو آگے پیچھے ہوں گے۔ اب یہاں دیکھیں بندہ چند پیسوں کو نہیں دیکھتا، یعنی ایک چیز ہے 1 روپے کی کمی بیشی ہوتی ہے، اس کو 1,00,000 پیس لینے تو 1,00,000 دائیں بائیں ہو گئے نا، یا تو اس کو دینے پڑیں گے لینے پڑیں گے، ٹھیک ہے۔ اب یہ بندہ دیکھتا ہے کہ میری تھوڑی سی اگر کوتاہی ہو گئی تو یار یہ مجھے جو نا وہ 1 روپے کا نقصان پہنچا سکتی ہے، 50 پیسے کا نقصان پہنچا، یعنی یہاں دیکھو کاروبار میں بندہ 25 پیسے تک بھی دیکھتا ہے، حالانکہ فی زمانہ دیکھو 25 پیسوں کی ویلیو نہیں ہے، لیکن صاحب یہ کوانٹٹی کے اعتبار سے جا کے کوانٹٹی کے لاکھوں میں جا کے ہوتا ہے۔ ہاں لاکھوں میں جا کر ہوتا ہے نا، جب زیادہ کوانٹٹی ہے تو پھر ظاہر ہے کہ اس کا اثر پڑے گا 25 پیسے کا۔ ایسے ہی۔ تو اب دیکھیں کہ اس میں دیکھیں کہ کمی بیشی سے بندہ آزمائش آئے گا، مگر یہاں یہ دیکھیں کہ ہم دن رات کتنی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتے ہیں مگر وہ ہم سے اپنی نعمتیں نہیں روکتا۔ وہ خالی پانی اگر ہم سے روک لے، تو پانی تو دور کی بات ہے، خالی اگر ہوا روک لے تو ہم کہاں سے کہاں چلے جائیں۔ ہمارے خطاؤں کے باوجود، ہمارے گناہوں کے باوجود ہم اس کی نافرمانی کر رہے ہیں، اس کے باوجود دیکھیں کہ وہ ہم سے اپنی رحمت نہیں روک رہا، وہ اپنی نعمتیں ہم سے نہیں روک رہا۔ ہمیں سانس فری میں مل رہا ہے، ہمیں ہوا مل رہی ہے، ہمیں پانی مل رہا ہے، سب کچھ مل رہا ہے، تو ہم جو ہے نا وہ اس سے جو ہے نا اللہ تعالیٰ کی اس سے نا محبت بڑھے گی کہ دیکھیں کہ یار یہ مالک کا کرم۔ اچھا پھر دیکھیں میرا رب مجھے دے رہا ہے۔ اچھا پھر دیکھیں کہ میں اگر نیک کام کرتا ہوں، میں اگر اچھے کام کرتا ہوں تو اس نے جو ایک مقام تیار کیا ہے جس کو کسی آنکھ نے نہیں دیکھا سوائے بعض انبیاء کے، تو یعنی وہ مقام کے جسے عام انسانوں نے نہیں دیکھا، اور اس کے اگر ہم دیکھیں اس کی کیا کہتے ہیں کہ کیا کیا جو ہے نا وہ اس میں نعمتیں ہیں، جب ہم احادیث وغیرہ پڑھتے ہیں تو ہمیں پتہ چلے اس وہاں کیا کیا نعمتیں ہیں۔ حالانکہ واقع ہے اللہ تبارک و تعالی اگر وہ کسی پہ مثال کے طور پہ ایک بادشاہ ہے اور ایک غلام ہے، غلام نے کوئی کام کیا، بادشاہ نے کوئی شاباش نہیں دی، کچھ بھی نہیں دیا، غلام کا کام کیا ہے؟ نہیں ہے نا کچھ بھی، وہ دوسرا کام کرے گا، کل بھی یہی کام کرنا ہے، جو بھی کام کرنا ہے، شاباشی ملے نہ ملے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ رحمت ہے کہ میرا بندہ میری عبادت کرے۔ اب یہاں دیکھیں کہ یہاں یہ کہ بندہ عبادت کرے، غلام ہے نا، اس سے تو کوئی حیثیت نہیں ہے، یعنی یہاں بندہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرے، پھر بھی اس مالک کا کرم دیکھیں کہ اس نے جنت کا وعدہ فرمایا کہ وہ جنت دے گا، ایمان شرط ہے کہ وہ جنت عطا فرمائے گا، حالانکہ نہ دے مرضی ہے اس کی۔ اب دیکھیں کہ یہاں یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت، اس کو یاد کرا۔ جب پھر دیکھیں کہ بندہ بعض وقت کیسا پریشان ہوتا ہے، کیسا مشکل میں ہوتا ہے، اچھا یہ بعض کو بندے کو نظر آ جاتا ہے، جب یعنی یہ نظر آتا ہے، کئی لوگوں کا آپ کو تجربہ ملے گا، یہ کئی لوگ بولیں یار ایسا ہوا ہے ہمارے ساتھ زندگی میں، بندہ خالی سچے دل سے اللہ تعالیٰ کو یاد کرتا ہے نا، ابھی تو سمجھے کہ وہ زبان سے وہ الفاظ اسے ادا نہیں کہ اللہ میری پریشانی دور فرما دے، خالی بس سوچو کہ دل میں خیال آ گیا، اور دیکھیں اس کو جو ہے نا وہ دوسرا خیال آ جاتا ہے کہ یار صدمہ یا جو بھی ہے نا، جو پریشانی ہے رسالہ کم ہوتی نظر آ رہی ہے،
حالانکہ مال ابھی اسے ملنا ہے، یا اس نے پیسے دبا لیے وہ ملنے، یا جو بھی ہے وہ اس کو ایک یعنی ابھی ملنے نہیں ہے، نہیں اس کو ڈر ملے گا نہیں ملے گا، اس نے دبا لیا ہے، کیونکہ اس کو ایک جو نا لنک ایک آ جاتا ہے، لنک ایک جو نا واپس ہو جاتا ہے، یار مجھے ایسا لگ رہا دے دے گا مجھے میرے پیسے، بس مل جائیں گے، اور کچھ ٹائم گزرتا ہے کہ اس کو پیسے آ جاتے ہیں۔ تو یہ دیکھے کہ بندہ کیسا ہی گناہ گار ہے، جیسا بھی ہے، اپنے رب کو جب وہ سچے دل سے یاد کرتا ہے تو یہ دیکھے اللہ تعالیٰ کی رحمت اس کی طرف متوجہ ہوتی ہے اور اس کا کام ہو جاتا ہے۔ تو یہ دیکھیں اللہ تعالیٰ کی رحمت، دیکھیں جو اللہ تعالیٰ رحیم رحمان ہے، تو یوں اپنے اندر محبت بڑھائے اللہ تعالیٰ کی، اور اس محبت میں اضافہ کرے، اور پھر اسی طرح جو نا خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں اضافہ کرے۔ میں تو بعض وقت یہ دعا کرتا رہتا ہوں کہ اللہ ہر لمحہ تجھ سے اور تیرے آخری نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ہماری محبت بڑھتی رہے، اور ہر لمحہ شیطان مردوں سے ہماری دشمنی بڑھتی رہے، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کے باغی ہے نا، نافرمان ہے نا۔ قرآن پاک میں بھی ہے نا یہ سب، والذین آمنوا اشد حبا للہ، جو اللہ کریم پر ایمان رکھنے والے ہیں یہ سب سے زیادہ اسی سے محبت کرنے والے ہیں، بالکل اشد حبا للہ۔ اللہ اب دیکھیں نا کہ یہی محبت ہے اللہ تعالیٰ کی، کہ سخت سردیاں ہیں، ان میں بندہ فجر میں اٹھتا ہے، گرم پانی میسر نہیں ہے، طاقت ہے تو ذرا اس ٹھنڈے پانی سے وضو، نفس چاہتا ہے کہ میں وضو نہ کروں، نفس چاہتا ہے وضو نہ کرے بندہ، ٹھیک ہے، اب یہاں یہ بندہ وضو کرتا ہے، یہ کون کروا رہا ہے؟ محبت کروا رہی ہے، یہ ایمان کروا رہا ہے یہ کام، یہ دیکھیں۔ تو اب دیکھیں اللہ تعالیٰ سے محبت بڑھانے والے کام کریں، اس حوالے سے مطالعہ کرے، اس کی انعامات میں، اس کے انعام و اکرام پہ غور و فکر کرے، اس کی نعمتوں پہ غور و فکر کرے، اور یہ کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہم پر احسان آتے ہیں ان کو نہ بھولیں، ان کی محبت اپنے اندر پیدا کرے۔ وہ ہے نا کہ جب تک ماں باپ سے بڑھ کر سرکار سے محبت نہیں تو وہ ایمان والا نہیں۔ صحیح۔ تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت تو ہے، ایک ذرے کہ ایک حد ہے نا کہ ذرے کہ مسلمان ہو گیا، ٹھیک ہے، اس محبت میں ہمیں مزید اضافہ کرنا ہے، تو ان کی سیرت کا مطالعہ کریں، سیرت رسول عربی ہے، سیرت مصطفیٰ ہے، تو اس کتاب کا مطالعہ کریں، یعنی اپنے اندر جو ہے نا سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت جو ہے نا مزید بڑھائے۔ جب محبت بڑھے گی تو آٹومیٹکلی جو ہے نا وہ ان کی اتباع کرے گا، مرحبا، ان کے سنتوں پر عمل کرے گا، اللہ تعالیٰ کے احکامات اور عمل میں اضافہ ہوگا۔ اور یوں پہ دیکھیں پھر خاتمہ کیسا ہوتا ہے۔ اب دیکھیں نا دعوت اسلامی والے کئی ملیں گے آپ کو ایسے کہ جن کا آخری وقت ہے تو کلمہ طیبہ ملائے، ذکر و درود ملائے، اچھی موت آئی ہے۔ دینی ماحول کی برکتیں کیا ہیں، ایسا اللہ آپ کو برکت دے، دعوت اسلامی کے کیا ہی بات کریں، قافلوں کی بات کریں، بالکل دینی ماحول کی بات کریں، سبحان اللہ۔ یہ ان دنوں کی بات ہے جب ہمارا 12 ماہ قافلے کا سفر یہ ہو رہا تھا، تو ایک بڑی تعداد جامعۃ المدینہ کے طلباء کی بھی جو ہے وہ سفر کر رہی تھی۔ ہمیں یہ جو ہے وہ ہمارے کلاس فیلو تھے، انہوں نے ایک بات بتائی، انہوں نے کہا کہ یہ جو ہے وہ علاقائی دورے کے لیے نیکی کی دعوت دینے کے لیے باہر گئے، یوں ہی جو ہے وہ ایک نوجوان تھا، وہ نوجوان جو ہے وہ نیکی کی دعوت اس کو دی، وہ مسجد میں آ گیا، مسجد میں آئے، نماز پڑھی، درس میں بیٹھے، بیان ہوا، اسلام نے کہا کہ آپ ہمارے ساتھ رکیں۔ اچھا، پھر وہ رک گیا، عشاء کی نماز، مغرب کی نماز ہوئی، عشاء کی نماز ہے، درس ہے، حلقے میں بیٹھے، سیکھا، صلاۃ التوبہ پڑھی، اور پھر سیمن نے کہا کہ ہم یہاں رکیں گے ابھی 2 دن اور، آپ ہمارے ساتھ وقت گزاریں مدنی قافلے میں، یہاں مسجد میں رہیں قافلے میں، تو انشاءاللہ سنتیں سیکھیں گے، نماز کے احکام سیکھیں گے، نیکیاں ملیں گی۔ تو یوں ذہن بن گیا ان کا، تو انہوں نے جو ہے وہ رات گزاری وہیں مسجد میں۔ صبح جو ہے وہ اٹھے، نماز تہجد جو ہے وہ سب نے ادا کی، تہجد کے بعد دعاؤں کا سلسلہ ہوا، نماز فجر ہوئی، نماز فجر کے بعد پھر جو ہے فجر کے لیے جگانے کے لیے جیسے ٹائم بھی جاتے ہیں وہ سلسلہ کار ہوا۔ فجر کی نماز میں دوسری رکعت کے سجدے میں اس نوجوان کا جو ہے وہ انتقال ہوا۔ دیکھیں یعنی میں ایسا اتنا اس کو یعنی قابل رشک جو ہے وہ سمجھتا ہوں۔ آپ دیکھیں کہ کس روٹین میں گزر رہا ہے، کیا کر رہا ہے، کس سمت میں لگا ہوا ہے، کدھر مطلب کیا حال احوال ہیں، ایسے ایک جو ہے وہ ذہن بنا، اور پھر مسجد میں آئے، توبہ کر لی، اللہ پاک سے جو ہے وہ دعائیں مانگی، وہ رو رہے، اللہ سے جو ہے ایک دھیان لگ گیا ہے، اور دیکھیں پھر کیا قابل رشک جو ہے نا یہ موت ہے۔ اللہ تو یہ کہ باوضو، جی ہاں جی بالکل، جو نماز میں تھا، ایسی بات ہے، سجدے میں، مسجد میں، کیا بات، جماعت کے ساتھ، جماعت کے ساتھ، ماشاءاللہ، فرض نماز میں، ایسی بات، ماشاءاللہ۔
اللہ ہمیں برے خاتمے سے بچا آمین۔ اور اچھا خاتمہ اللہ ہمیں نصیب نصیب فرمائے۔ فرمائے، آمین آمین آمین۔ دعوت اسلامی کے دینی ماحول سے وابستہ رہیں انشاءاللہ الکریم، اسلامی بھائی اسلامی بہنیں دینی کام بھی کریں اور قافلوں میں سفر کریں اسلامی بھائی، انشاءاللہ الکریم پابند سنت بننے اور گناہوں سے نفرت کرنے کا دن بنے گا انشاءاللہ عز و جل۔ یہ کال لیتے ہیں۔ میرا سوال ہے، بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ گھر میں لیمو رکھنا چاہیے کیونکہ گھر میں لیمو رکھنے سے جنات نہیں آتے، کیا یہ صحیح ہے؟ جزاک اللہ خیر۔ جی میرے حضور، اس میں یہی ہے کہ لیمو رکھنے سے جنات نہیں آتے۔ ایک بزرگ ہے نا جن کے پاس جنات آتے تھے، ان کے پاس تو کچھ عرصے تو ان کے پاس جنات نہیں آئے، تو جب جنات آئے کچھ عرصے بعد تو انہوں نے پوچھا کیوں نہیں آئے اتنے عرصے سے، تو انہوں نے عرض کی کہ حضور جہاں لیمو ہوتا ہے نا وہاں ہم نہیں آتے۔ تو یہ تو ہے کہ لیمو رکھنے سے، چکور رکھنے سے یہ جنات نہیں آتے۔ چکور یہ پرندہ ہے، چکور ہمارا قومی پرندہ ہے قومی پرندہ پاکستان، جی۔ ماشاءاللہ۔ یہ کال لیتے ہیں۔ میرا یہ سوال ہے، کیا زکوٰۃ رمضان شریف کے مہینے میں ہی دینا ضروری ہے؟ جی یہ ہمارے اکثر یہ غلط فہمی پائی جاتی ہے کہ زکوٰۃ جو ہے نا رمضان شریف ہی میں دینا ضروری ہے، یا یہ کہ رمضان ہی میں فرض ہوتی ہے، تو ایسا نہیں ہے۔ ہر شخص کا اپنا مالی حساب ہے، اس کا سال ہونے کا، نصاب کا اس کا حساب ہے کہ جب وہ اس کا سال پورا ہو جائے گا نصاب کا تو اس کو زکوٰۃ اس کو دینی پڑے گی، اب چاہے رمضان ہو، شوال ہو، شعبان ہو یا رجب ہو۔ صحیح۔ البتہ کہ کسی کی جو ہے نا شعبان میں فرض ہوتی ہے زکوٰۃ، اب وہ 11 ماہ پہلے رمضان میں دے سکتا ہے، پیشگی زکوٰۃ دے سکتا ہے۔ اگر یوں ذہن بنے کہ تھوڑے تھوڑے کر کے ہم دیتے رہیں گے، جیسے کسی کی زکوٰۃ مثال کے طور کے اوپر 1 کروڑ روپے زکوٰۃ بنتی ہے، اب فرض کریں لیٹ سپوز 1 کروڑ روپے زکوٰۃ بنتی ہے، سب لوگوں کے پاس گولڈ ہوتا ہے اور جو ہے وہ 100 تولے سونا بھی ہوتا ہے، ٹھیک ہے، یہ میں آپ کو ایک بات بتا رہا ہوں، اس سے اپ بھی ہے اور کم بھی ہے، مختلف طرح کی صورتحال ہوتی ہیں۔ اچھا پھر جب وہ بندہ کیلکولیشن کرتا ہے نا تو پھر وہ اپنے اعتبار سے سوچ رہا ہوتا ہے، اچھا اعتبار اس کا جس پر 1 کروڑ یا 2.5 کروڑ پہ جس کے اوپر زکوٰۃ فرض ہے، اگر وہ دیکھے تو وہ 1 ارب روپے مالیت کا وہ آدمی ہے، یعنی 1 ارب روپے کا اس کا اثاثہ اس کی ضرورت کے علاوہ ہے، تو اس کے اوپر 2.5 کروڑ روپے زکوٰۃ بنتی ہے۔ 2.5 کروڑ زکوٰۃ، تو وہ بندہ بعض کو سوچتا ہے یار یہ 2.5 کروڑ روپے یوں مطلب دینے ہیں، 2.5 کروڑ کی گاڑی جا کے خرید کے لے آئے گا شو روم سے، اس پہ کچھ بھی نہیں لگے گا، لیکن اس طرح ذہن بننا ہے۔ اس طرح اسلامی بہنیں ہیں، ان کا زیور ہے مثال کے طور پر، تو اس زیور پر اتنے کی زکوٰۃ بنے گی، اتنے پیسے جو ہے دینے پڑیں گے، تو وہ پھر ذہن ایک یہ آتا ہے چلو اب تھوڑے سے بھی دے دیتے ہیں، تھوڑے سے بھی دے دیں گے، یعنی یہ یوں کر کے ہم اگلا سال آنے سے پہلے یہ دے دیں گے، تو یہ طریقہ درست ہے۔ ہاں بالکل قسطوں میں دے سکتے ہیں، مگر وہ پیشگی پہلے، جیسے کسی کو فرض شعبان فرض ہو رہی ہے، ٹھیک ہے، اب وہ 11 ماہ پہلے سے دے سکتے ہیں، ایسا کر کے 2-2 لاکھ۔ یہ تو پورا ہونے پر بھی نہیں دے رہے نا، میں تو میں جو پوائنٹ لے رہا ہوں۔ اچھا آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یعنی فرض ہو گئے اب اس کے بعد قسطوں میں دیں؟ نہیں سال پورا ہو گیا ہے جی، نہیں اب تو نہیں، سارے پیسے نہیں اب تو ایک ساتھ دینا ہے، تو فرض ہو گئے نا، اب تو ایک ساتھ دینا ضروری ہے۔ وہ یہ نہ دیکھے کہ 1 ارب روپے ہیں تو جو ہے نا وہ 97 کروڑ 50 لاکھ رہ جائیں گے، 2.5 کروڑ نکلے، وہ یہ نہ دیکھے، وہ یہ تو دیکھے نا کہ جب میں پیدا ہوا تھا تو اس کو روتا ہوا آیا تھا، مجھے تو یہ بھی نہیں پتا تھا 1 ارب اور 1 کروڑ کس کو بولتے ہیں، یہ بھی اس کو نہیں پتا تھا، اور یہ دیے کس نے؟ یہ اللہ نے دیے، تو اسی نے حکم فرمایا۔ سب یہ تو یہ نہیں ایک بات فائنل ہوگی کہ آپ جب سال پورا ہو جائے گا تو پورے کے پورے پیسے پورے کے پورے دینے ہیں، آپ اگر یہ دیر کرتے ہیں تو یہ گناہ گار ہوں گے، گناہگار ہوں گے، بالکل گناہ گار، ٹھیک ہے، اس کو اللہ تعالیٰ کے حکم پر عمل کرنا ہے۔ ٹھیک ہو گیا۔ دوسرا یہ بتائیں کہ اسلامی بہنیں ہیں جیسے مثال کے طور پر، تو ان کی طرف سے جو ایک بات آتی ہے کہ ہمارے پاس جو گولڈ ہے وہ تو ہمارے استعمال کا ہے، جیسے ہم نے پہننا ہے، جانا ہے، یہ تقریبات میں جانا ہے، میکے جانا ہے، ادھر بھی آنا جانا، سہکار تو یہ گولڈ یوز ہو رہا ہے تو ہمارا تو استعمال کا ہے، فالتو تو ہے نہیں۔ دیکھیے خواتین جو زکوٰۃ نہیں دیتی نا، وہ یہ سوچ کر کہ گولڈ ہے یہ تو بڑھتا تو ہے نہیں پودوں کی طرح، یا یہ کہ تجارت کا مال تو ہے نہیں کہ اپنے دکان پہ رکھا ہوا بیچنے کے لیے، تو یوں ہی پڑا ہوا ہے، تو جو خواتین ایسا کرتی ہیں تو ان کو جو ہے وہ بالکل اس کی معلومات لینی چاہیے، ان کو دیکھنا چاہیے ہمارے پاس کتنا گولڈ ہے، چونکہ سونا اور چاندی، گولڈ اور سلور، جو چاندی ہے اس میں مطلقاً زکوٰۃ ہے، یعنی چاہے پڑا ہوا ہو، دفن ہے، لٹکا ہوا ہے، گھڑی اس کی بنی ہوئی ہے، جس صورت میں بھی، یا چین بنی ہوئی ہے، یا چوڑیاں بنی ہوئی ہیں، انگوٹھیاں بنی ہوئی ہیں، جو بھی ہے، یا یہ کہ یوں پورا پیس میں پڑا ہوا ہے، اس پہ مطلقاً زکوٰۃ ہے، اس پہ دینی ہی دینی ہے، مگر وہ 7.5 تولہ اگر سونا ہوگا اور اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے تو
सोने के हिसाब से ज़कात होगी, वरना ये कि 1 रुपया भी अगर है तो फिर वही के कुल की मालियत निकाली जाएगी और फिर वही 2.5% आ जाएगा चांदी के हिसाब से। फिर वो निसाब, चांदी के हिसाब से। छोटा हाँ, निसाब फिर और बड़ा चांदी- निसाब मिल जाएगा तो फिर छोटे निसाब पर फिर छोटे ये निसाब चला पर, जाएगा हाँ, मामला। जी हाँ, ठीक हो गया। यानी बिल्कुल। चांदी की कीमत पर जो है नहीं। हाँ, चूँकि चांदी देखिए सस्ती है तो चांदी पर, हाँ अगर ऐसा हो कि सोना सस्ता और चांदी महंगी तो अब सोने के हिसाब से। ठीक है, हमारे यहाँ तो यही है। हमारे यहाँ चांदी है जी। ठीक हो गया जी। और ये बताएं सब, ये देनी किसको है? अपने भाई को दे दें, अपनी बहन को दे दें, अपने मतलब मामू को दे दें, वो है फलां है, यूं है, इस तरह है, उस तरह है, दे दें। अब देखें कि माँ बाप अपनी औलाद को नहीं दे सकते और औलाद अपने माँ बाप को नहीं दे सकती, ठीक है, शरई फ़कीर होने की सूरत में, ठीक है। अच्छा, इसी तरह मियाँ बीवी एक दूसरे को ज़कात नहीं दे सकते शरई फ़कीर होने के बावजूद, ठीक है। अच्छा, अब अगर हाशमी है, सैयद है, वो मामला अलग है। अच्छा, अब ये है कि भाई को ज़कात दी जा सकती है, बहन को दी जा सकती है कि अगर वो शरई फ़कीर है और सैयद नहीं है या हाशमी नहीं है सही, तब दी जा सकती है, वरना नहीं। सही। और दूसरा ये कि जो करीबी रिश्तेदार है ना, जो हक़दार है, जो करीबी है और वो हक़ रखता है, यानी ज़कात का हक़दार है, तो उसको देना ज़्यादा सवाब है। इसका तयन कैसे होगा कि ये हकदार है या नहीं है? ये भी लोगों ने अपने अपने ज़ाब्ते और कानून जो है बनाए हुए हैं, ये हकदार है। जैसे मैं आपको 2 बातें अर्ज़ करता हूँ, आपके सामने सूरत हाल रखता हूँ। देहात है तो उसमें क्या होता है, मैं क्योंकि मेरा रीजन देहाती है, शहरों में भी आप देख लें, शहरों में अमूमन मासिकों पर फोकस कर लेते हैं, काम काज घर पे करने काम जो आती हैं उनको ज़कात के पैसे जो है वो देने होते हैं, ये भी इस तरह का मामला भी होता है। और गांव देहातों में भी क्या होता है, जैसे वो क्या है, भी फलां घर है तो फलां खातून है, वो बेवा खातून है, भाई सारे गांव ने कहाँ पैसे भिजवाने हैं, नहीं भिजवाने, फितरा कहाँ भिजवाना है, उन्हीं को भिजवाना है, ज़कात कहाँ भिजवानी है, उन्हीं को भिजवाना है, सदका कहाँ भिजवाना है, उन्हीं को भिजवाना है। यानी ये एक मतलब ज़हन बना हुआ है। अब लोग सोच रहे हैं कि क्या है ये मुस्तहिक क्या है, यही है, ठीक है, जबकि वो मुस्तहिक है या नहीं है, शरीफ फ़कीर है या नहीं है, ये एक अलग जो है सूरत हाल है। अच्छा, हमने ये भी देखा है, यानी दोनों सूरत एक सूरत हाल, इस पर भी जवाब दें। और दूसरा ये है, इस तरह के लोग भी देखे हैं जो खुद कह देते हैं, यानी वो वाकई मतलब मफलूकुल हाल हैं या गरीब एक इदारे में गांव में मशहूर हैं, लेकिन वो खुद कह देते हैं कि नहीं हम रकम नहीं लेंगे, हमारे पास हमारे असबाब जो है मौजूद हैं, हम ये ज़कात देने के अहल नहीं हैं, वो खुद ही मना कर देते हैं। तो आप इस हवाले से इरशाद फरमाएं। नहीं, वाकई ये तो कभी एक गाँव में जो ना एक ही बेवा है उसको सबने दे दिया, अब उसको तो ज़ाहिर है कि जैसे ही किसी ने इतना दे दिया कि मालिक निसाब हो गए, अब तो ज़ाहिर है को ज़कात नहीं ले सकती, और जिन्होंने दी किसी की अदा नहीं होगी। तो अब देखें कि सारे गाँव वालों ने मिलकर जमा किया माल और अब उसके कब्जे में दे दिया ना, ये एक अलग सूरत है। अब सबकी अदा हो गई, क्योंकि जिस वक्त उसको माल दिया गया था उस वक्त शरीफ फ़कीर आती, ठीक। अब जब माल दिया तब सबकी ज़कात अदा हो गई। अब ये देखना है अगले साल के लिए ये शरीफ फ़कीर रहती या नहीं रहती, ठीक, ये भी देखा जाएगा। हो सकता है इसको माल बचा रहे, इतना दे दिया, यानी मिसाल के तौर पे कि 20-25 लाख उसको दे दिए या 50 लाख उसको दे दिए, सबने मिलकर इतनी मालियत का माल दे दिया, उधर एक साल में तो ख़त्म नहीं होता ना वो, सही। अब तो बना रही, और जिसको मुस्तहिक को देनी है ना, वही मुस्तहिक को, जिसको शरीयत ने लेने का हुक्म दिया है, मुस्तहिक को देनी है और गैर मुस्तहिक को नहीं दे सकते। और मुस्तहिक वो जिसको शरीयत मुस्तहिक करार दे, बिल्कुल मुस्तहिक वो जिसको शरीयत मुस्तहिक करार दे, ना कि हम उसका हाल अहवाल देखें कि नहीं है बेचारी के जो ना वो बेचारे की गाड़ी जो ना ख़राब है, जो भी है, या बेचारा यतीम बच्चा है, भाई ने बेटी की शादी करनी है, हाँ, ठीक है जी, जेवर जो है ना वो कोई 8-9 तोले जेवर बनाया हुआ है, चलो हमने ज़कात देनी है तो हम क्या करते हैं, भाई की बेटी की शादी में मदद कर देते हैं, हॉल और खाने के पैसे क्या है हम कर देते हैं, भाई को बताएंगे भी नहीं, बिल्कुल, यानी वो बारों बार मतलब जो है वो ये काम कर रहे हैं और ज़कात को यहाँ पर लगा के बंदा समझ रहा है कि मैं क्या कर रहा हूँ, भाई की एहसान कर रहा हूँ, मदद कर रहा हूँ, एहसान कर रहा हूँ, नेकी कर रहा हूँ। नहीं, ये तो ज़कात अदा होगी भी नहीं, बिल्कुल भाई। ये तो समझो कोई शरीफ फ़कीर है ना, उसकी बेटी की वो शादी करनी है ना, तब अगर हाल का किराया दे देना डायरेक्ट जाके, तब भी नहीं होगी ज़कात अदा, ऐसे ही, क्योंकि तमलीक ज़रूरी है, उसको मालिक बनाना ज़रूरी है, उसके हाथ में देना ज़रूरी है, सही। और इसकी फिर ऐसा मुख्तलिफ सूरतें अलग से एग्जेम्पशनल सूरतें बनती हैं। मुझे आपकी इन बातों से मैं एक पॉइंट क्लियर कर दूं, फिर हम आगे जो है वो चलें कि ज़कात देनी है तो शरीफ फ़कीर को देनी है, और जिस पर शरीयत मुताहरा, शरीफ फ़कीर वही जिसको शरीयत ने फ़कीर कहा, वरना हमारे मांगने वाले बहुत होते हैं फ़कीर, ऐसी बात है, ये मांगने वाले फ़कीर मुराद नहीं, ये तो बात का ज़रूरी नहीं कि शरीफ फ़कीर हो, सही। ऐसा दूसरी बात जो है ना वो ये मैं कहना चाह रहा हूँ और आपसे भी इस पर रहनुमाई चाह रहा हूँ। हज़रत दादा गंज बखरी हजवेरी रहमतुल्लाह अलैह ज़कात के मसाइल बयान कर रहे थे, सुलहा सूफिया बड़े बड़े जो है वो उलमा हो गुजरे हैं,
حضرت جو ہے وہ رومی کشمیر میاں محمد بخش صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ بہت بڑے جو ہے وہ عالم تھے. حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ تعالی علیہ بہت بڑے جو ہے وہ عالم تھے. داتا گنج بخیری حجویری رحمۃ اللہ علیہ بھی بہت بڑے عالم تھے. سبحان اللہ. تو وہی زکوٰۃ کے مسائل بیان کر رہے تھے. تو آپ نے جو ہے نا وہ دیکھا کہ ایک آدمی ہے وہ دلچسپی نہیں لے رہا. آپ بھی بیان فرماتے ہیں, آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ بعض اوقات ہم ایک مضمون بیان کرتے ہیں تو کچھ لوگ ہوتے ہیں بڑی توجہ سے سن رہے ہوتے ہیں, اور کچھ لوگ ہوتے ہیں جنہوں نے دھیان نہیں دینا ہوتا, سوچوں میں گم ہوتے ہیں, سوچوں میں گم ہیں, یا اپنے موبائل میں لگے ہوئے ہیں, یا کہیں بھی کہہ لیں اس کو کچھ. داتا گنج بخیری حجویری رحمۃ اللہ علیہ نے اسے دیکھا, اور اسے دیکھ کر کے فرمایا کہ کیا بات ہے کہ میں دیکھتا ہوں کہ آپ اس پر جو ہے وہ توجہ نہیں کر رہے. تو انہوں نے جو ہے وہ کہا کہ حضور یہ تو زکوٰۃ کے مسائل ہیں, یہ تو امیر لوگوں کے اوپر جو ہے وہ صاحب نصاب لوگوں کے اوپر زکوٰۃ ہے تو وہ اس کو سیکھیں. داتا گنج بخیری حجویری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا, آپ نے فرمایا کہ اگر آپ زکوٰۃ دینے کی پوزیشن میں نہیں ہیں تو لینے کی پوزیشن میں تو ہو سکتے ہیں. تو لینے کے لیے بھی تو علم ہونا چاہیے کہ کیا میں زکوٰۃ کا پیسہ لے سکتا ہوں یا نہیں. تو احکام سیکھنے کی تو ایک بالکل جو ہے وہ بڑی اہمیت ہے, اور علم دین سیکھیں گے. دعوت اسلامی کے دینی ماحول میں الحمدللہ یہ زکوٰۃ کورس بھی باقاعدہ جو ہے یہ کروائے جاتے ہیں. آئیے بڑھتے ہیں اگلی کال کی جانب. اسلامت تاریخ حافظ آباد سے عرض گزار ہوں. خلیفہ امیر اہل سنت آپ کی بارگاہ میں یہ سوال عرض ہے کہ بسا اوقات ہم کسی کو واٹس ایپ پہ میسج وغیرہ یا وائس میسج کرتے ہیں تو اگلا بندہ وہ میسج دیکھ بھی لیتا ہے, بلو ٹک بھی لگ جاتے ہیں, لیکن اس کے باوجود وہ جواب نہیں دیتا. تو کیا ہم ایسے موقع پر ہم جو ہے نا بدگمانی سے کیسے بچیں کہ آیا وہ جان بوجھ کر جو ہے نا رپلائی نہیں کر رہا, جواب نہیں دے رہا, یا اس کو کوئی کام پڑ گیا ہوگا, تو ایسے موقع پر ایک بندہ جو ہے نا بدگمانی سے کیسے بچے؟ دیکھیں وہ تو کرائن دیکھنا پڑے گا. اگر کوئی ایسا قرینہ نہیں ہے نارمل تو ہم سر کہ ہم یہ حسن نظر نہیں رکھیں گے, ہو سکتا ہے کہ پریشان حال ہوگا, یا یہ کہ اس وقت جو مصروف ہوگا, یا کہیں چلا گیا ہوگا, یہ کہ کسی بچے نے اس کو پلے کر دیا ہوگا. یہ ساری چیزیں دیکھیں. اب یہ ہے کہ اس سے پیسے وصول کرنے ہیں, اور اب وہ بلوٹک ہونے کے باوجود جواب نہیں دے رہا, تو یہ ظاہر ہے کہ یہ بعض اوقات یہ کرائن واضح ہوتے ہیں. اس طرح کے معاملات ہیں اس میں کرینہ واضح ہوتا ہے کہ اب یہ جان بوجھ کر جواب نہیں دے رہا. نہ عموماً تو ظاہر ہے کہ ہم یہ ظاہر ہے کہ نہیں سوچیں گے, اس کے بارے میں اچھا گمان نہیں رکھیں گے. اس کے بارے میں پہلی بار تو ظاہر ہے کہ وہی گمان نہیں رکھیں گے, اور اسے کسی بچے نے پلے کر دیا ہو, یا یہ کسی نے سن لیا ہو, اب یہ ہے کہ جواب دینے کی پوزیشن میں نہ ہو, یا اس کو ایسا جھٹکا لگو یا اس سے مجھے پیسے مانگ لیں, پیسے کہاں سے دوں, تو یوں بیچارہ یہ پریشان ہو, تو یوں بھی تھوڑا ہم سوچیں گے. البتہ جواب دے دینا چاہیے, مرحبا, کم از کم وعلیکم السلام, یہ اتنا پیغام دے دینا چاہیے, میں نے آپ کا میسج جو ہے وہ سن لیا ہے, اتنا تو جواب دے دینا چاہیے. ٹھیک ہے, چاہے میں دے سکتا ہوں یا نہیں دے سکتا, دوں گا یا نہیں دوں گا, یا دینا یا نہیں دینا, وہ بات کی بات ہے. ایسے دیکھا یہ گیا ہے کہ جس سچویشن کو آپ نے لیا ہے, اس خاص سچویشن کو بھی اگر ہم لے لیں تو جو بندہ رابطے میں رہتا ہے نا جی, جو جواب دیتا رہتا ہے, تو وہ پھر کافی ساری چیزوں سے امان میں بھی رہتا ہے. بالکل. اور جو غائب ہو جاتا ہے اور جواب نہیں دیتا, پھر وہ نرگے میں بھی جو ہے نا وہ آ جاتا ہے. ریشم کا کیڑا اپنے بنائے ہوئے ریشم کے اندر کیا ہوتا ہے, وہ بند ہو جاتا ہے اور بالآخر مر بھی جاتا ہے. اللہ ہماری حفاظت فرمائے. اس کو ایک جرنل سینیریو میں ہم لے جائیں. مثال کے طور پر آپ ہیں شیخ طریقت امیر سنت کے صاحبزادے ہیں, اتنی بڑی آرگنائزیشن کے آپ جو ہے وہ لیڈنگ کی ہے آپ کے پاس ماشاء اللہ الکریم, تو رابطہ کرنے والے رابطہ کرتے ہیں. اچھا, آپ سے ہٹ کر ہم ایک نارمل وے میں آ جاتے ہیں, بلکہ اس کو بھی تھوڑا میں اور جنرل کرتا ہوں. عام ایکس وائی زی ہے, وہ مشہور آدمی ہے یا کوئی مطلب رشتہ دار ہے, تو اب وہ میسج وہ سنے بھی, وہ سن کے ہمیں جواب دے بھی, یہ کیا اس پر لازم ہے, ضروری ہے؟ آپ نے ایک چیز تو آپ نے بڑی پیاری بتا دی کہ جواب دینا چاہیے, میں بھی ایگری کرتا ہوں اس سے. لیکن بعض اوقات بندہ جواب نہیں دینا چاہ رہا ہوتا, وہ بات پوچھنے والا تو پوچھ رہا ہے, لیکن اس کو کیا ہے اس کا جواب نہیں دینا, اس پر کیا فرمائیں گے آپ؟ دیکھیں اس کو جواب دینا لازم تو نہیں. اب جیسے میرا نمبر ہے جی, کئی لوگوں کے پاس ہے, بعض کو اتنے میسج آتے ہیں میں آزمائش میں پڑ جاتا ہوں, تو میں تو بعض لکھتا ہوں میرے کو دعا دوں نا, تو اسے آمین بھیجو نا, وہ لکھ کر نہ بھیجیں. اب آمین یوں کہہ دیں گے تو وہ بھی ہو جائے گا, زبان سے کہہ دیں گے. سلام کا جواب مجھے لکھ کر نہ بھیجیں, اب وہاں سے وعلیکم السلام بول دیں گے نا تو آپ کا واجب ادا ہو جائے گا. مجھے لکھ کے نا کہ میرے لیے ظاہر ہے کہ وہ ایک میسج کا اضافہ ہو گیا کہ جو دیگر ہے ان کو جواب دینے میں تاخیر ہوگی, تو میں تو یہ کرتا ہوں. مجھے اس کا جو ہے وہ اندازہ تھا, مشہور لوگوں کو زیادہ اس چیزوں کو بعض کا فیس کرنا پڑتا ہے. اللہ ہمیں عافیت عطا فرمائے. بات وہی ہے جو خلیفہ امیر سنت نے فرمائی ہے
کہ بدگمانی سے ہمیں بچنا چاہیے، اور جن کو میسج کیا جا رہا ہے تو ان کو بھی چاہیے کہ ممکن صورت ہو اس کا جواب جو ہے وہ دے کے تشویش کو دور کر دینا چاہیے۔ اللہ پاک ہم سب کو عافیت اور سلامتی کی عطا فرمائے۔ پروگرام کا وقت جو ہے وہ اختتام کو پہنچا، مدنی چینل دیکھتے رہیے۔ صلی اللہ علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ کھلتے نئے ہر دن ابواب زندگی، یا رب ہمیں سکھا دے